شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين انتہائی قابل احترام بزرگوں، زندہ و پائندہ دل معزز نوجوان بھائیوں اور معصوم بچوں، تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کو زیب دیتی ہیں جو اپنے عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کر اپنی شان کے مطابق میری اور آپ کی شکلیں ہماری ماؤں کے پیٹ کے اندر تشکیل دیتا ہے۔ بے شمار تعریفیں تو اسی کو سجتی ہیں جو رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، غفور ودود کریم ہے۔ اس اللہ کو ہی تعریفیں زیب دیتی ہیں جس نے عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کر جیسے چاہا، جب چاہا، جس وقت چاہا، جس شکل میں چاہا، جس گھر میں چاہا، جس گلی میں چاہا، جس وطن میں چاہا، جس ڈیزائن کے اندر چاہا، مجھے اور آپ کو تین تین اندھیروں میں، ماؤں کے پیٹوں میں اور رات کی تاریکیوں کے اندر اپنے فیصلے کے مطابق پیدا کر ڈالا۔ ابھی ہم چل رہے ہیں اور پھر رہے ہیں، لیکن میں نے کب مرنا ہے اور آپ نے کب مرنا ہے، مجھے قبر کا کون سا ٹکڑا ملنا ہے اور کفن کا کون سا کپڑا ملنا ہے، کس نے کہاں دفن ہونا ہے اور کس مٹی کو، اس کے جسم کو کس مٹی نے کھانا ہے، کس کیڑے اور مکوڑے کو میرے جسم سے کتنا رزق ملنا ہے، اور یہ جسم کب ایک پنجرا ایسا بن جانا ہے، آنکھیں کب پتھرا جانی ہیں، جسم نے کب اکڑ جانا ہے، پاؤں نے کب اکڑ جانا ہے، اور اس جسم کے اندر سے روح نے کب پرواز کر جانا ہے، یہ سارے فیصلے اللہ رب العزت تحریر کر چکا ہے۔ مجھے آج ہی ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کا ایک دوست ہے، دکان پہ سودا لینے کے لیے گیا ہے، سودا طے ہو گیا ہے، ریٹ طے ہو گیا ہے، سودا اس نے خرید لیا ہے، شاپر میں ڈال لیا ہے، جیب سے پیسے نکال لیے ہیں، جتنے پیسے دینے ہیں گن رہا ہے، ابھی پورے گنے نہیں ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے پاس پہنچ کر فوت ہو گیا ہے، اس کی روح قبض ہو گئی ہے۔ حضرات محترم، یہی میری کہانی ہے،
یہی آپ کی کہانی ہے، یہی ہر انسان کی داستان ہے، یہی ہر انسان کی سٹوری ہے۔ آپ اسے ہارٹ اٹیک کہہ لیں، آپ اسے اچانک موت کہہ لیں، آپ اسے اللہ کی آزمائش کہہ لیں، ایک سیکنڈ کے اندر اس دنیا میں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں۔ لاکھوں لوگوں کا مرنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی مرنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کب مرنا ہے اور کس سیکنڈ کے اندر مر جانا ہے۔ تو تعریفیں اس اللہ کو زیب دیتی ہیں جو پانی کے قطروں کے اوپر، ذلیل بوند کے اوپر، منی کے چھوٹے چھوٹے گندے اور ذلیل قطروں کے اوپر میری اور آپ کی شکلیں بنا ڈالتا ہے۔ دنیا کے سارے سائنسدان، سارے انجینئر، سارے ڈاکٹرز، سارے آرٹسٹ تصویریں بنا سکتے ہیں۔ کوئی لکڑی پہ بناتا ہے، کوئی سٹیل پہ بناتا ہے، کوئی دیوار پہ بناتا ہے، کوئی پیپر پہ بناتا ہے، کوئی کسی کاغذ پہ بناتا ہے، کوئی کسی درخت کے چھال پہ بناتا ہے۔ دنیا میں ماں کے پیٹ کے اندر، ذلیل پانی کے اندر، نطفے کے اندر اگر کوئی شکلیں بناتا ہے تو وہ اللہ ہے جو عرش معلی پہ مستوی ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم اس سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں۔ اگر وہ مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے میری شکل کو مسخ کر دے تو اس کا عین انصاف ہوگا۔ ٹھینگ موڑ چوک کے اندر جو دھوکے اور فراڈ ہو رہے ہیں، یہاں کی گلیاں اور محلوں کے اندر جو کچھ انسان ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر رہا ہے، اس سرزمین کے اوپر جس انداز سے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اگر وہ چاہتا تو انسانوں کو بندروں اور خنزیروں کی شکل کے اندر تبدیل کر دیتا۔ اگر ہم یہاں زندہ بیٹھے ہیں، اگر میں یہاں زندہ بیٹھا ہوں، اگر میرے گناہوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ کے گناہوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ ستیر ہے، وہ غفور ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے اور وہ کریم ہے۔ ہم سب سے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں اور اس سے اپنے معاملات کے اندر مدد طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرا آنا اور آپ کا آنا اللہ صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے خالص فرما دے۔ نہ میرا آنا آپ پر کوئی احسان ہے، نہ آپ کا آنا میرے اوپر کوئی احسان ہے۔ ہاں، شکریہ تو ہم ایک دوسرے کا ادا کرتے ہیں، وہ ایک انسانی اور اخلاقی تقاضا ہے، لیکن آپ کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں اور میرا آپ پر کوئی احسان نہیں۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا آپ پر میرے اوپر احسان ہے کہ اس مادہ پرست لوگوں کی ذہنیت کے اندر اللہ نے اپنی رضا کے لیے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ بے شمار، لا تعداد، ان گنت، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، قیامت کے بعد بھی درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتوں کا نزول ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جو راتوں کو اٹھ کے اور راتوں کو جاگ جاگ کے اپنی کروٹوں کو بدل کے بستروں پہ بے چین ہو کے، اللہ کی قسم ہے میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہوگی، بے تاب ہوتی ہوگی، آپ کا باپ اور آپ کی مائیں آپ کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میری ماں اور آپ کی ماں، میرا باپ اور آپ کا باپ اتنا تڑپ تڑپ کے دعا نہیں کرتا ہے جتنا مدینے کا واسی ہمارے لیے تڑپ کے دعائیں کیا کرتا تھا۔ اس پہ درود و سلام کا نزول ہو، اس پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت بھی نبی علیہ السلام پہ درود نازل کرتے ہیں۔ میں بچپن میں سمجھا نہیں کرتا تھا کہ اللہ کیسے درود نازل کرتے ہیں، صحیح بخاری کا مطالعہ کیا تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی ایک مجلس سجاتے ہیں اور فرشتوں کی مجلس کے اندر کہتے ہیں
हुवा सनाउहु अलैहि। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अल्लाह का दरूद ये है कि मखसूस फरिश्तों की महफिल में अल्लाह अपने नबी के बारे में तारीफी कलिमात कह रहे होते हैं कि वो देखो जो मक्का की गलियों में चलता रहा है, जो मदीना के कूचों के अंदर चलता रहा है, जिसने अपनी एड़ियों को लहू लुहान करवाया है, जिसका लहू उसके जूते मुबारक के अंदर पैवस्त हुआ है, और जिसने अपनी बेटियों के ऊपर जुल्म देखे हैं, जिसने अपने दंदाने मुबारक को शहीद करवाया है, फरिश्तों मुझे बताओ तो सही, आमना का वो लाल अगर मेरी रजा नहीं चाहता था तो किसके लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर रहा था? अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। फरिश्तों ने यह सवाल उठाया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुलासा इंसानियत, ज़ुब्दा इंसानियत, इंसानों की पेशानी और इंसानों के माथे का झूमर, इमामुल अंबिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमाते हैं और उनका तज़किरा करते हैं। मैं तो यहां तक ईमान और अकीदा रखता हूं, इस कायनात के अंदर इस छोटी सी चूंटी से लेकर बड़े से हाथी तक और अल्लाह के अर्श को थामने वाले फरिश्तों तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दुआएं न कर रही हो। नबी अलैहिस्सलाम का तो शान बड़ी ही, उनकी शान तो बहुत ही आली है। इस मस्जिद मुजम्मल के अंदर पढ़ने वाले ये बच्चे और इस मरकज तक़वा इस्लामी के अंदर तालीम हासिल करने वाले ये तलबा और ये असातिज़ा, अल्लाह इस मरकज को और इस जैसे तमाम मराकज को क़यामत तक आबाद फरमाए। इस मरकज के अंदर पढ़ने वाले तलबा भी और असातिज़ा भी जब दीन की बातें कर रहे होते हैं, इन्नल आलिम ला यस्तग़फिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ि हत्ता अन्नमलतु फी जुहरिहा व हत्ता अलहीतानु फी जौफिल मा। आप फरमाते हैं, अस्सादिकुल मस्दूक फरमाते हैं कि एक आलिम जब दीन की बात करता है तो चींटी अपनी बिलों के अंदर और मछलियां समुद्रों के पेटों के अंदर दुआएं करती हैं कि अल्लाह इसको माफ फरमा दे। जब फैजान नबूवत से हासिल करने वाले वारिसान दीन और उलमाए दीन के बारे में ये कहा गया है, तो जो उलूम दीन का मंबा और सरचश्मा है, जो इमाम कायनात हैं, जिसकी बातें सुनाने की वजह से चूंटियां दुआएं करती हैं, खुद उस हस्ती के बारे में चूंटियों का तासुर क्या होता होगा, खुद उस हस्ती के बारे में फरिश्तों का अंदाज क्या होता होगा। हजरात मुहतरम, आज की इस मजलिस में मैं अपने आप को और आपको जिंदगी का मकसद समझाना चाहता हूं। मेरा यहां आने का मकसद क्या है, आपके यहां आने का मकसद क्या है? अगर ठीक मोड़ के किसी चौक में या इलाहाबाद की किसी गली में एक आदमी फिर रहा हो और आप उससे पूछें कि भाई कहां जा रहे हो, वो कहे कि पता ही नहीं, बस ऐसे ही चल फिर रहा हूं। भाई किसके घर जाना है, तुम्हारा आखिरी स्टॉप क्या है, कौन सी तुम्हारी मंजिल है, कहां तुम पहुंचना चाहते हो, वो कहे मैं नहीं जानता, तो हम उसे कहते हैं कि ये बेवकूफ इंसान है, ये तो पागल इंसान है, इसके अंदर तो कोई सेंस नहीं, शऊर नहीं है, फहम नहीं है, आगही नहीं है, ये जानता ही नहीं, ऐसे ही चला फिरा जा रहा है, इसे पता ही नहीं कि कहां जा रहा है। हम गौर करें कि कहीं मैं और आप उससे ज्यादा बेवकूफ तो नहीं है। ये मेरे दिल की एक एक धड़कन, मेरी इस घड़ी का एक एक सेकंड, आपके इस वॉल क्लॉक की चलती हुई सुई, ये हमसे कहती है कि सोचो तो सही कहां जा रहे हो, सोचो तो सही कहां जा रहे हो, आखिर इस जिंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें किस मकसद के लिए पैदा फरमाया है। इस आयत की रोशनी में मैं गुफ्तगू करूंगा जो मैंने शुरू में तिलावत की, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ वमा उरीदु अन युतइमून
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جواب تو اللہ نے واضح سا دیا ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن اس سوال کو مفصل انداز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کہیں آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا تو کیا اس وقت اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تھی؟ جب ہمارے جد امجد، جب ہمارے دادا، جب ابو البشر آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تو کیا اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تھی؟ جب جنات موجود نہیں تھے تو کیا اللہ رب العزت کی عبادت نہیں ہو رہی تھی؟ اللہ رب العزت کی عبادت تو ہو رہی تھی. فرشتے اس انداز کے اندر عبادت کر رہے تھے کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت سے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آج بھی فرشتے انسانوں کے علاوہ اس قدر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مَا مِن مَوْضِعِ أَرْبَعِ أُصْبَعٍ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اطت السماء وحق لها ان تطّ. زمین سے لے کے آسمان تک لمبا چوڑا فاصلہ، پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمان، پھر اس کی وسعتیں، پھر اس کی گہرائیاں، ساتواں آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی کرسی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا عرش. زمین سے لے کے اللہ کے عرش تک، پہلے آسمان سے لے کے سدرۃ المنتہا، کرسی اور عرش معلی تک اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں 4 انگلیوں کی بھی آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کسی نہ کسی فرشتے نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہوا ہو. جس دن پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک وہ سجدے کے اندر ہے. کوئی کہہ رہا ہے سبحانک ما اعظم شانک، کوئی کہہ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کوئی کس انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. رات اور دن، صبح و شام، دوپہر، ہر وقت 24 گھنٹے کے ہر منٹ، ہر سیکنڈ اور سیکنڈ کے ہر حصے کے اندر ایک نہ ایک فرشتہ، فرشتوں کی کئی جماعتیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اور اس انداز کے اندر عبادت کر رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کی آرڈر دیتے ہیں، جب اللہ کو حکم دیتے ہیں، جبریل، صرف ایک فرشتہ جبریل اتنا بڑا ہے. صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت جبریل لہ 600 جناح، میں نے جبریل کو اپنی اصلی شکل کے اندر دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ نے جبریل کے 600 پر بنائے ہوئے ہیں. 600 پر، اور ان میں سے ایک پر کتنا بڑا ہے. قد صد ما بین جناحین ما بین السماء والارض. 2 پروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ 2 پروں نے زمین سے لے کے آسمان تک سارے فاصلے کو گھیرا ہوا ہے. آپ کے واپڈا اسٹیشن سے بجلی یہاں آنے میں کچھ ٹائم لگاتی ہوگی، اللہ کا جبریل اتنا طاقت والا اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ اس سے پہلے وہ 7ویں آسمان سے زمین تک پہنچ جاتا ہے. اس قدر شان والا، عظمت والا، ہیبت والا، وقار والا، جلال والا، عظمت والا، ذو القوت المکین، ذو القوت المتین. اللہ کے نزدیک اس کا ایک مقام ہے، اللہ نے خود کہا مقام مکین ہے، مضبوط قسم کا، عالی مقام کا مالک. تعلق به الدر، آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تو 600 پروں میں سے ہر ایک پر کے ساتھ موتی اور ہیرے چمک دمک رہے تھے. خوبصورت، حسین و جمیل، جلال و ہیبت، عظمت و وقار والا جبریل. اس کے رب کا عالم کیا ہوگا، رب العالمین کی عظمت کا اندازہ کیا ہوگا، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. وہ جبریل جب اللہ حکم دیتے ہیں
کہ جبریل زمین پہ جاؤ، فلاں حکم ہے، شب قدر ہے، آج یہ حکم دیا جا رہا ہے، آج یہ حکم ہے، کل حلس البالی. تو جبریل اللہ کے حکم کو سن کے سکڑتے سکڑتے ٹوٹی ہوئی بوری کے ٹکڑے کی طرح ہو جاتا ہے، اتنا چھوٹا سا رہ جاتا ہے، باریک ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے اس کیفیت کی طرف بعض مقامات پہ اشارہ کیا ہے. حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم. فرشتے بے ہوش ہو کے گرتے ہیں، جب تھوڑا سا ہوش سنبھالتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اللہ رب العزت نے کیا حکم صادر فرمایا ہے. تو یہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ایک صحیح حدیث میں آپ فرماتے ہیں، شیخ البانی نے اسے سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اذن لی ان احدثکم عن ملک من ملائکۃ حملۃ عرش الرحمن عنقه منسن تحت العرش ورجلاہ تحت الارض. اللہ نے مجھے اجازت دی ہے میں بتاؤں کہ ایک ایسا فرشتہ ہے اس کی گردن عرش کے نیچے مڑی ہوئی ہے. عرش کی کیفیت میں نے آپ کو تھوڑی سی سمجھائی ہے، وہ عرش عظیم ہے. الرحمن علی العرش استوى، اس سے اوپر اللہ رب العزت مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے. ساتواں آسمانوں کے بعد، سدرۃ المنتہا کے بعد، کرسی کے بعد عرش کے نیچے فرشتے کی ایک گردن مڑی ہوئی ہے. ساتوں آسمانوں سے نیچے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں زمین سے بھی نیچے تک اس کے پاؤں پہنچے ہوئے ہیں. اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں. میرا تو اس پر ایسے ہی ایمان ہے جس طرح آپ کا ایمان ہے کہ اس وقت رات ہے. اس وقت رات ہے. ہمارے میرے والد محترم اللہ رب العزت ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں کہا کرتے ہیں، مجھے بھی کہا کرتے ہیں اور ہمارے جماعتی احباب کو بھی کہا کرتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا اور بیٹو اور حدیث اور قرآن کو ماننے والوں، اگر ساری دنیا کہے کہ رات ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ رات ہے، اور آمنہ کلال در یتیم آ کے کہے کہ رات نہیں ہے، دن چڑھا ہوا ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، ہم کہیں گے ہماری آنکھیں جھوٹ بولتی ہیں، ساری کائنات جھوٹ بولتی ہے، اور کائنات کا امام سچ کہتا ہے رات نہیں ہے، دن چڑھا ہوا ہے. ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے. میرا اس پر ایمان ہے، ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور آپ کو اجازت دی گئی، اللہ نے کہا کہ بتاؤ ان کو میرا ایک فرشتہ بھی ایسا ہے جس کی گردن عرش کے نیچے مڑی ہوئی ہے اور اس کے پاؤں ساتویں زمین سے بھی نیچے پہنچے ہوئے ہیں. ما بین شحمۃ اذنیہ الی عاتقیہ مسیرۃ 700 عام. مجھے یاد بھول رہا ہے کہ آپ نے 500 سال کہا یا 700 سال کہا. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک اتنا فاصلہ ہے کہ 500 یا 700 سال تک انسان چلتا رہے تب جا کے وہ فاصلہ طے ہوگا. اور وہ کہتا کیا ہے؟ سبحانک ما اعظم شانک. اے اللہ تو پاک ہے، تیری شان کتنی عظیم ہے. سبحانک حیث ما کنت. اے اللہ تو جہاں بھی ہے، میری نگاہیں تجھے نہیں بھی دیکھتی ہیں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. تو جہاں بھی ہے اللہ پاک ہے. تو کتنا پاک ہے اور کتنی شانوں اور عظمتوں والا ہے. اللہ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ اس سے مقصد زندگی سمجھ میں آتا ہے. اللہ کہتے ہیں ما عرف ذلك من حلف بی کاذبا. تو اتنا بڑا ہو کر میری شان کو پہچانتا ہے. الہ آباد کے چوکوں چوراہوں میں جو انسان میرا نام لیتا ہے اور اللہ کا نام لے کر میرے نام کی قسم اٹھا کر جھوٹ بک جاتا ہے، اس نے میری شان کو نہیں پہچانا ہے، اس نے میری عظمت کو نہیں پہچانا ہے. کوٹ کچہری کے اندر، عدالت کے کمرے کے اندر
اور کسی بازار مارکیٹ کے اندر میرا نام لے کر وہ جھوٹ بول جاتا ہے، وہ انسان جس سے میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے پہچانے، وہ میرا نام لے کر جھوٹ بولے جا رہا ہے، اس نے میری عظمت کو نہیں پہچانا ہے۔ حضرات محترم، بات طویل ہو جائے گی، صرف فرشتوں کی عبادت پہ بات کی جائے تو کئی گھنٹے اس کے لیے چاہیے ہوں گے، لیکن بات کو آگے چلاتے ہیں۔ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اللہ کی عبادت تو اس وقت بھی ہو رہی تھی، جب ہماری تخلیق نہ ہوئی تھی، آدم کا خمیر تیار نہ ہوا تھا، اور اس مٹی کو بھی اللہ رب العزت نے اس کا خاکہ تشکیل نہیں دیا تھا جس سے اللہ نے آدم کو پیدا کرنا تھا، اس وقت بھی اللہ رب العزت کی عبادت کائنات کے اندر کثرت سے ہو رہی تھی۔ فرشتے اللہ کی عظمت کے ترانے اور اللہ رب العزت کی تسبیحات پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صرف فرشتے ہی نہیں، فرشتوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز بھی اللہ رب العزت کی عبادت کر رہی ہے۔ چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو ان کی عبادت کا اندازہ ہوگا۔ یہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، یہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں جا کے ڈوب کر ایک نئے انداز میں دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے، جسے انسان سورج کا طلوع و غروب ہونا کہتے ہیں، جس پر آج کے بے عقل لوگ ہر طرح کی ریسرچ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ سولر انرجی کے ذریعے سے یہاں تو پنکھے چلانے اور ہیٹر چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کاش دنیا والے کبھی یہ بھی سوچتے کہ یہ چڑھتا کیوں ہے، ڈوبتا کیوں ہے، دوبارہ کیوں چڑھتا ہے، پھر کیوں ڈوب جاتا ہے، اس کا وقت مقرر کیوں ہے، یہ وقت کا اتنا پابند کیوں ہے۔ لوگ جو بھی سوچیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مشرق سے جو سورج نکلتا ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ سورج ہماری زمین سے تقریباً 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ جتنی یہ زمین ہے، 12 لاکھ زمینیں اگر اکٹھی کی جائیں تو سورج کے اندر ان کو اکٹھا کر کے رکھا جا سکتا ہے، جسے انسان سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ سورج ڈوبتا نہیں ہے، مغرب میں جا کے وہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ وہ تو لمبا فاصلہ طے ہی اس لیے کرتا ہے کہ اپنی نماز جا کے ادا کرے، اپنے اللہ کو اور اپنے خالق کو جا کے سجدہ کرے، اور ایک دن آئے گا جب اس سے کہا جائے گا کہ نہیں نہیں، تو نے اب دوبارہ طلوع نہیں ہونا ہے، مشرق میں نہیں جانا ہے، مغرب ہی سے دوبارہ تو نے نکل جانا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ حضرات محترم، سورج بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے۔ درختوں کے پتے، درختوں کا جھکاؤ، ٹہنیوں کا جھکنا اور ان کا ایک خاص انداز کے اندر خرام و آواز، یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر محو ہیں۔ اور اس کائنات کی سب سے سخت چیز جسے ہم پتھر کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ پتھر بھی ایک اپنے انداز میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے۔ میں نے مظفر آباد کے اور کشمیر کے بعض پہاڑوں کے اندر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ پہاڑ کے اندر سے گرم اور کہیں سے ٹھنڈا چشمہ نکل رہا ہے، کہیں سے کس انداز کا خوبصورت پانی نکل رہا ہے، اور کہیں سے کس انداز کا خوبصورت پانی نکل رہا ہے۔ اگر اس مسجد کے اندر یہ اعلان کر دیا جائے کہ اس دیوار سے پانی نس رہا ہے اور پانی نکل رہا ہے، تو سارے الہ آباد والے اکٹھے ہو جائیں گے کہ دیوار سے پانی کیوں نکل رہا ہے۔ اگر یہ اعلان کیا جائے کہ اس مائک سے پانی نکل رہا ہے تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ اعلان کیا جائے کہ اس کرسی اور لکڑی سے پانی نکل رہا ہے تو ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی۔ ساری دنیا اکٹھی ہو کے یہ کیوں نہیں سوچتی کہ پتھر کے سینے سے پانی نکل رہا ہے، پتھر کے اندر سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، پتھر کے سینے سے پانی ابل رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس پہ غور کرو، اور پھر اللہ کا قرآن خود جواب دیتا ہے
کہ پتھر کے سینے کے اندر سے جو چشمے پھوٹ رہے ہیں وہ پتھر کا پانی نہیں ہے، حقیقت میں پتھر کے دل میں بھی جب اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے تو اس کے آنسو ہوتے ہیں جو چشموں کے انداز میں بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پتھر بھی ایک انداز میں عبادت کرتا ہے، پتھر بھی ہلتا ہے، پتھر بھی رکوع کرتا ہے، پتھر بھی سجدہ کرتا ہے، پتھر بھی روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، پتھر بھی بے تاب و بے چین و بے قرار ہوتا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کے قرآن مجید سورہ بقرہ کی اس آیت کی تلاوت کیجئے جس میں اللہ رب العزت نے یہودیوں سے مخاطب ہو کے کہا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اے انسانوں، تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں کے اندر سے دریا جاری ہو رہے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھروں کے اندر سے پھٹ رہے ہیں اور ان کے اندر سے پانی نکل رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر اللہ کی خشیت اور اللہ کے ڈر سے گر رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے انسانوں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پتھروں کے سینے سے پانی رس رہا ہے اور چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ اے الہ آباد کے باسیوں، راجوال اور حجرہ شامکین، ضلع اوکاڑا و قصور کے باسیوں، تمہارے دل اتنے پتھر یا پتھر سے بھی سخت ہو چکے ہیں، اس کے سینے سے تو پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں اور تمہاری آنکھوں سے تو آنسوں کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو اللہ کی خشیت سے ڈر رہے ہیں، گر رہے ہیں، ان کے اندر زلزلے آ رہے ہیں اور ان کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے، ان کے تودے ہزاروں فٹ گہرائیوں اور کھڈوں کے اندر لڑک لڑک کے سجدہ اور رکوع کا ایک انداز پیش کر رہے ہیں اور تم اللہ اکبر کی آوازیں سن کے ایک دفعہ بھی رکوع اور سجدے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ حضرات محترم، تو پتھر اس کائنات کی سخت ترین چیز ہے اور ان آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں۔ بات کو سمیٹتے ہوئے میں وہ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن آیات میں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی عبادت کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ، کیا تم نے غور نہیں کیا ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں،
من فی السماوات ومن فی الارض، آسمان و زمین کے اندر رہنے والے، والشمس سورج بھی، والقمر چاند بھی، والنجوم ستارے بھی، والجبال پہاڑ بھی، والشجر درخت بھی، والدواب، یہ ایک علمی مرکز ہے، یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ دابت ان کا معنی صرف جانور یا چوپایا ہی نہیں ہوتا. اہل لغت کہتے ہیں کل ما دب علی الارض فهو دابۃ، جو چیز بھی اس زمین کے اوپر رہتی ہے، رینگتی ہے، چلتی ہے، پیٹ کے بل گھسٹتی ہے، جو زمین کو ٹچ کرتی ہے، زمین کو جو مس کرتی ہے، ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر ہے، کیڑے مکوڑے، چونٹیاں، ہاتھی، جانور، درندے، پرندے، چرندے، ہر ایک جاندار چیز بھی اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. قرآن مجید میں تو وضاحت سے کہا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کہیں فرمایا کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اللہ کو رکوع کر رہی ہے. اب میں اس سوال کی طرف دوبارہ پلٹ کے آتا ہوں کہ پھر کس عبادت کی کمی تھی جس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. آپ سمجھیے اس بات کو، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اس کائنات کے اندر ساری کی ساری چیزیں عبادت تو کر رہی تھیں. اللہ رب العزت نے ایک میٹنگ کال کی، پہاڑوں کو، زمین کو، آسمان کو بلایا اور ان سے کہا میں ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں، کیا ذمہ داری کو اٹھاؤ گے؟ پہاڑ لرز گئے، ہم نہیں اٹھا سکتے. زمین کب کب آئی، میں نہیں اٹھا سکتا، میں نہیں اٹھا سکتی. آسمان بھی تھرایا کہ میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. آئیے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھیے، انا عرضنا الامانہ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. زمین و آسمان، کائنات نے کہا ہم ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتے، انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھایا. ایک کمی تھی سورج کے اندر، چاند کے اندر، کے اندر، آسمان کے اندر، فرشتوں کے اندر، جانوروں میں، پرندوں میں، درندوں میں، چرندوں میں. عبادت کا ایک انداز تھا جو کائنات میں کوئی بھی نہیں اپنا رہا تھا، جو صرف انسان ہی اپنا سکتا تھا. اور عبادت کا یہ انداز کیا تھا؟ سورج سجدہ تو کر رہا تھا، طلوع تو ہو رہا تھا، غروب تو ہو رہا تھا، لیکن اس کی کوئی جاب نہیں تھی، اس کی کوئی ملازمت نہیں تھی، اس کے بیوی بچے نہیں تھے، اس کی آزاد مرضی نہیں تھی، اس کی آزاد ولنگز نہیں تھی، اس کی آزاد خواہشیں نہیں تھی، اس کے اندر سیکسول ڈیزائر نہیں تھی، جنسی خواہشیں نہیں تھی. اس طرح سے اللہ رب العزت کے پیدا کردہ باقی مخلوقات، پہاڑ ہیں یا زمین ہے یا آسمان ہے، یہ عبادت تو کر رہے تھے، اللہ کی اطاعت تو کر رہے تھے، لیکن ان کے اندر دھڑکنے والا دل نہیں تھا. لمبی لمبی ہمالیہ کی چوٹیوں جیسی خواہشیں اور آرزویں نہیں تھیں، اور منہ زور خواہشات کا اور جنسی زور کا منہ زور گھوڑا نہیں تھا جس کو انہوں نے لگام دینا ہوتا. اللہ رب العزت نے چاہا کہ یہ ساری مخلوقات تو چاروں ناچار عبادت کر رہی ہیں، میں ایک انسان کو پیدا کروں جس کے اندر آزاد مرضی ہو، جس کی اپنی آزاد خواہشیں ہوں، جو دیکھنے کے اندر چھوٹا سا ہو، اس کے سینے کے اندر میں ایسا دھڑکنے والا دل رکھ دوں کہ اس کے اندر پھر ایسی لمبی لمبی آرزویں اور خواہشیں ہوں کہ اگر ان کو اونچا کیا جائے تو ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی اونچی ہو جائیں، اگر ان کو پھیلایا جائے تو سمندروں کے سینوں سے بھی زیادہ پھیل جائیں. پھر اس انسان کو میں آزاد مرضی دے دوں، آنکھیں دوں، ہاتھ دوں، پاؤں دوں، کان دوں، دماغ دوں، اس کے انسان کے ایک حصے کو میں خود کنٹرول کر دوں. بات کو آپ نے سمجھنا ہے، ایک حصے کو میں خود کنٹرول کر دوں،
پھر اس کو آزاد مرضی دے دوں. وہ چاہے تو اپنے اس ہاتھ کو لمبا پھیلائے اور کسی غریب کے گریبان کو پکڑ کے چاک چاک کر کے کہے کہ کون ہے مجھے پوچھنے والا، میں جو چاہوں ظلم کر سکتا ہوں. میں اس انسان کو آزادی دوں. چاہے تو اس کائنات میں فرعون بن کے کہے انا ربکم الاعلی، میں اس کو آزادی دوں. چاہے تو نمرود بن کے وہ ابراہیم جیسے میرے خلیل کو آگ کے اندر پھینک دے، میں اس کو آزادی دوں. وہ ابو جہل بن کے، ابو لہب بن کے امام کائنات کے جسم کو لہو لہان کرتا رہے اور اس کے جسم کے اوپر پتھر مارتا رہے، میں اس کو آزادی دوں. چاہے تو وہ پرویز مشرف ظالم بن کے اسلام آباد کے چوکوں چوراہوں میں اور کیپٹل سٹی کے اندر قرآن پڑھنے والی معصوم بچیوں کے لوتھڑوں سے زمین کو نہلا دے اور اس کو رنگین اور سرخ کر دے، اور میں اس کو آزادی دوں. چاہے تو وہ نوح بن کے میرے در سے نبی ہو کے بھی اتنا روتا رہے کہ رونے کی وجہ سے اس کی گالوں کے اوپر آنسوؤں کے نشان پڑ جائیں، میں اس کو آزادی دوں. وہ چاہے تو اتنا عظیم بن جائے کہ ابراہیم جیسا وہ انسان بن جائے، والدین کے ہوتے ہوئے، مجبوریوں کے ہوتے ہوئے، بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے میں کہہ دوں کہ گھر کو چھوڑ دو تو وہ چھوڑ دے. میں کہہ دوں کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دو تو میری خاطر وہ اس کی گردن پہ چھری چلا دے. میں اس کو اتنی آزادی دوں کہ فرعون کے گھر کے اندر رہتے ہوئے آسیہ جیسی ایک عورت ہو کر بھی فرعون کے تخت و تاج کو اپنی پاؤں کے ٹھوکر سے ٹھکرا کر کہے کہ میں تجھے رب نہیں مانتی ہوں، میں اس کو رب مانتی ہوں جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے. یہ عبادت انسان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. آپ مجھے بتائیں، نوح نے جو عبادت کی، ابراہیم نے عبادت کا جو انداز اپنایا، آسیہ نے جس انداز سے اللہ کی عبادت کی ہے، وہ آسیہ کو میں یاد کرتا ہوں تو مجھے آج اپنی بہن آفیہ بھی یاد آ جاتی ہے. یہ آفیہ ہماری بہن جس نے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بھی، اس کی بھی تو بیٹیاں ہوں گی، اس کے بھی تو بیٹے ہوں گے، اس کا بھی تو خامند ہوگا، اس کے بھی تو والدین ہوں گے، اس کا بھی تو دھڑکنے والا دل ہوگا. ہمارا تو ضمیر 10 روپے کی گاجر پہ بک جاتا ہے، ایس ایچ او کے سامنے ہم اپنا ایمان فروخت کر دیتے ہیں، ڈی سی کے سامنے لمبی لمبی داڑیوں والے بھی جھوٹ بولنے سے کنی نہیں کتراتے ہیں. اللہ چاہتے تھے ایسے ایسے انسان پیدا ہو جائیں، آفیہ جیسی وہ خاتون بھی پیدا ہو جائے جس کو انٹرنیشنل لیول پہ دنیا کی تمام جیلوں کے اندر رکھا جائے. میرا چشم تخیل یہ کہتا ہے، ہماری بہن آفیہ کو کئی دفعہ انہوں نے کہا ہوگا کہ اگر تم اپنی قلم کو روک لو، اگر اپنی زبان پہ تالے لگا لو، اسلام کی بات نہ کرو، اگر تم ہماری مغربی تہذیب کو اپنا لو تو ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں. کیسی عظمت والی ہوگی وہ خاتون، اور عبادت کا کیسا انداز اس نے اپنایا ہوگا جس کی چیخوں سے مرد کے جسموں کے اوپر بھی کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن وہ جیلوں کے سلاخوں میں پھر بھی کہتی ہوگی کہ میں اللہ کو رب مانتی ہوں جو عرش معلیٰ پہ مستوی ہے، میں اسلام کو اپنا دین مانتی ہوں. اور وہ بھی لوگ ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جو چند ٹکوں کی خاطر اس بہن کو بیچنے والے ہوں. میں انسانوں کو آزادی دے دوں، جو چاہیں سو کرتے رہیں. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. دنیا کے اندر ایک سٹیج لگا دوں، اب تمہاری مرضی ہے، جو کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، جو بولنا چاہتے ہو بولتے رہو، اللہ کو گالیاں دینا چاہتے ہو تو اللہ کو گالیاں دیتے رہو، اور سبحان اللہ کہنا چاہتے ہو تو سبحان اللہ کہتے رہو. بات ہو رہی تھی اس آسیہ کی. آپ مجھے بتائیں، عبادت کا یہ انداز اس کائنات کے اندر کون اپنا سکتا تھا؟ جس آسیہ جیسی خاتون کو، آسیہ بنت مزاحم کو تخت و تاج اس کے سامنے ہے، دنیا کی ساری فیسلٹیز، ساری سہولتیں، ساری لگژریز، سارے آرام کے سامان اس کے سامنے ہیں. اس کا خامن ساری کائنات کا اپنے آپ کو رب کہتا ہے، وہ اسے اپنے گھر کی ملکہ بنا کے رکھنا چاہتا ہے. اب وہ گھر کے اندر لیٹی ہوئی ہے، پاؤں کے اندر کیل گاڑے گئے ہیں، ہاتھوں کے اندر کیل گاڑے گئے ہیں. وارسل علیہ الحیات. امام ابن کثیر تابعی ابو العالیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، پاؤں میں کیل گاڑے، ہاتھوں میں کیل گاڑے،
जिस्म के ऊपर सांप भी छोड़ दिए जो आसिया को डसा करते थे। और इस आलम के अंदर भी वो कहती थी कि मैं तुझे रब नहीं मानती हूं, मैं उसको रब मानती हूं जो मूसा और हारून का रब है। ये इबादत इंसान ही कर सकता था, ये इबादत सिर्फ इंसान ही कर सकता था कि अपने हाथों से सब कुछ कर सकने के बावजूद वो एमपीए हो, वो एमएनए हो, वजीर आजम हो, वजीर आला हो और दुनिया के अंदर फंसा हुआ हो, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो, इलाहाबाद के चौक चौराहे के अंदर उसकी दुकान चल रही हो और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी मर्जी से, सूरज सजदा तो कर रहा है लेकिन उसका कारोबार तो कोई नहीं, जिसको वो छोड़ के जाए, उसके बीवी बच्चे तो कोई नहीं जिसको वो खैर बात कह के जाए। अल्लाह चाहते थे ऐसे इंसान को पैदा किया जाए जो सारी मजबूरियों के होते हुए मजबूरियों को एक तरफ रखे और अपनी आजाद मर्जी से अल्लाहु अकबर की आवाज को सुन के मस्जिद कुदस में या मस्जिद मुजम्मल में या मस्जिद अक्सा में या मस्जिद रहमानिया में या मौलाना शरीफ साहब के मरकज में या राजवाल के इदारे में जहां जहां उसको जगह मिले वहां वो सारी मजबूरियों को छोड़ छाड़ के अपनी नाक को मेरे सामने रगड़ के अपनी आजाद मर्जी से सुभान रब्बियल आला कहता रहे। और इंसान जब इस अंदाज से एक सजदा करता है ना मेरे भाइयों, जब आप इस तरह का एक सजदा करते हैं तो अल्लाह इस बात पे गवाह है, सूरज की सारी जिंदगी के सजदों को एक तरफ रख दो, एक पलड़े में रखो, जमीन के सजदों को एक पलड़े में रखो, फरिश्तों के सजदों को एक पलड़े में रखो, कायनात के परिंदों और दरिंदों, चरिंदों, चींटियों और हाथियों के सजदों को एक तरफ रखो, पहाड़ों और दरख्तों के सजदों को एक तरफ रखो, इंसान के सजदे को एक तरफ रखो, सारी कायनात का सजदा एक तरफ, इंसान का एक सजदा अल्लाह को सारी कायनात से ज्यादा प्यारा लगता है।